السلام علیکم بچوں، آج ہم پڑھیں گے انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ انفارمیشن کا مطلب ہے اطلاعات یعنی خبریں۔ ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا کہ جو جس قدر کم جانتا ہے اتنا ہی مزے میں ہے، لیکن آج معاملہ اس کے برعکس ہے، الٹا ہے، یعنی جو جس قدر کم جانتا ہے اتنا ہی گھاٹے میں ہے۔ یہ 21ویں صدی ہے جسے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صدی کہا جاتا ہے۔ یہاں زیادہ سے زیادہ جاننے والے ہی فائدے میں ہیں۔ اس کی وجہ انسانی نفسیات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان میں تجسس کا مادہ ہے، تجسس، کیوریوسٹی۔ وہ ہر آن کچھ کرنا چاہتا ہے اور کچھ اپنے نزدیک ہونا چاہتا ہے، یعنی کچھ اس کے نزدیک ہو، کوئی بھی کام ہو یا کچھ وہ کرے، نیا چیز۔ اسی تجسس نے ایسی ایجادات کرائیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی ان پر غور کریں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہم ایک باخبر اور ترقی یافتہ معاشرے میں سانس لے رہے ہیں۔ ہر پل، ہر لمحہ کوئی نہ کوئی خبر یا اطلاع ہمیں ملتی رہتی ہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے کہ ابتدائی انسان، پہلے زمانے کا انسان، جو انسان جنگل میں رہتا تھا، ارلی ہیومن بینگ جو ہوتا تھا، جنگل میں رہتا تھا، وہ انسان بے خبری اور لا علمی کی زندگی کس طرح اس نے گزاری ہوگی۔ دیوانوں کی طرح ادھر سے ادھر وہ پھرتا رہا ہوگا۔ اس کیفیت میں ذرا سی آہٹ، انسانی یا حیوانی چیخ اور دھماکے سے اس کے پورے بدن میں سنسنی دوڑ جاتی رہی ہوگی۔ کوئی بھی چیز کی آواز سنا تو وہ ڈر سے اس کے بدن میں ایک سنسنی دوڑ جاتی تھی، ڈر کی کیفیت، ڈر کی لہر جو ہے دوڑ جاتی تھی۔ اس کی آنکھیں جن چیزوں کے دیکھنے کی عادی ہو گئی ہوں گی، اس کے کان جن آوازوں سے مانوس ہو چکے ہوں گے، یعنی جس کو پہلے دیکھے ہوں گے، مانوس ہوں گے، جس کو پہلے سے جانے ہوں گے، ان سے ہٹ کر کے جو کچھ بھی اس کو نظر آیا ہوگا، اس نے اسے آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھا ہوگا، تعجب سے دیکھا ہوگا، ڈر سے دیکھا ہوگا، آنکھ پھاڑ پھاڑ کے کہ یہ کیا ہے۔ جب پہلی مرتبہ ایک ڈھلان سے لڑھکتا ہوا گول پتھر اس کے سامنے آیا تو اس کی حرکت اور رفتار نے اسے کچھ کرنے پر اکسایا۔ اس کے دماغ میں یہ کیوریوسٹی جاگی کہ یہ جو لڑھکتا ہوا پتھر آیا کیسے لڑھکا، اور پتھر کے اس لڑھکنے، چلنے اور گھومنے کے عمل نے اسے سوچنے پر مجبور کیا، اور پھر اسی واقعہ سے پہیے کی ایجاد ہوئی اور انسان بے خبری کی دنیا سے باہر آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انسان پتھر کے عہد سے دستکاری اور پھر مشینی عہد میں پہنچ گیا۔ آج انسان مشینی عہد میں ہے، یعنی مشین کے ذریعے ہر طرح کے کام ہو رہے ہیں۔ عہد مانے زمانہ۔ طرح طرح کی ایجادات نے باخبر اور مہذب معاشرہ میں رہنے کی تحریک دی۔ چنانچہ ہاتھ سے چلائی جانے والی مختلف کاموں کی مشینیں وجود میں آئیں۔ کاغذ اور چھپائی کی مشین، پرنٹنگ پریس کی ایجاد نے انسان کو پوری دنیا سے باخبر رہنے اور اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا وسیلہ فراہم کیا۔ کتابیں، جرائد مانے میگزین، کتابیں، جرائد اور اخبارات نے خبروں کی فراہمی اور خبر رسانی کے مشکل عمل کو رفتہ رفتہ آسان سے آسان تر بنا دیا۔ یہ جو چھپائی مشین کا ایجاد ہوا، پرنٹنگ پریس کا، تو اخبار، بہت ساری کتابیں چھپنے لگی اور لوگوں کو ملنے لگی، جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت طرح کی خبریں آسانی سے ملنے لگی۔
انسان ہمیشہ سے خوب تر کی تلاش میں رہا ہے، یعنی اچھے سے اور زیادہ اچھا۔ اسی تلاش اور جستجو مانے کوشش، ٹیلی گراف، ٹیلی فون، وائرلیس، ریڈیو، ٹرانزسٹر، سیٹلائٹ، ٹیلکس، فیکس، کمپیوٹر، پیچر، کیبل، نیٹ ورک اور انٹرنیٹ جیسی ایجادات سامنے آئیں۔ اب اطلاعات، خبروں کی فراہمی اور خبر رسانی کا دنیا بھر میں ایک جال بچھ گیا ہے۔ 1830 عیسوی میں جب ٹیلی گراف اور 1876 عیسوی میں ٹیلی فون کا ایجاد ہوا تھا تو ان سب کے موجد یعنی ان کو جو ایجاد کیے تھے موجدوں نے تو یہ ضرور سوچا ہوگا کہ اس ایجاد کے ذریعے آئندہ زمانے میں جو ہے بہت ساری ترقی ہوں گی اور گرا قدر یہ مشینیں جو ہے گرا قدر یعنی بیش قیمت بہت بہترین خدمات انجام دے گی، لیکن انہیں یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ 100-150 برس کے بعد ہی خبر یا پیغام رسانی کا ایک ایسا مضبوط اور مربوط نظام وجود میں آئے گا جو اس وسیع و عریض دنیا کو سمیٹ کر رکھ دے گا اور جسے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا نام دیا جائے گا۔ ان لوگوں نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کیا کہتے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی آئے گی اور جو ہے اس وسیع و عریض اس لمبی چوڑی دنیا کو ایک دم سمیٹ کر کے چھوٹے سے گاؤں کی صورت میں بنا دے گی۔ آج گھر کے ایک گوشے میں میز پر رکھا ہوا ٹیلی ویژن یا کمپیوٹر ہمیں دنیا بھر کے معاملات سے ہر پل باخبر کرتا رہتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی بدولت 24 گھنٹے 7 سمندر پار کی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی خبریں، اطلاعات اور پیغامات پلک جھپکتے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہمیں پہنچ جاتی ہیں۔ فوری ترسیل یعنی فوراً جو ہے پیغام رسانی جو ہو رہی ہے، خبریں پہنچ رہی ہیں، فوری ترسیل کہ اس عمل کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس اطلاعاتی تکنیک کو ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر نے ترقی دیا۔ فروغ کا مطلب ترقی، یعنی خبر جو پہلے کان کے پردے سے دماغ تک پہنچتی تھی، یعنی ہم ریڈیو سے خبریں سنتے تھے، اب اسکرین پر نظر آنے لگی۔ ٹی وی میں دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ نا اسکرین پہ نظر آتی ہے وہ خبریں۔ انسانی ذہن نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، اکتفا مانے بس کرنا، اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر کی اسکرین کو ایسے پڑھا تاکہ کہ دنوں کا فاصلہ لمحوں میں طے ہونے لگا اور تیز رفتاری اور بروقت عمل ترسیل نے دنیا کو ایک عالمی گاؤں گلوبل ویلیج بنا دیا۔ ٹیلی ویژن، دنیا میں ٹیلی ویژن کے بارے میں اب ہم لوگ پڑھیں۔ دنیا میں چند ہی لوگ ایسے ہوں گے جو ٹیلی ویژن سے واقف نہ ہوں۔ دنیا بھر میں ان گنت بار یہ نام زبان پر آتا ہے۔ ٹیلی اور ویژن دو الگ الگ زبانوں کے لفظ ہیں۔ ٹیلی یونانی لفظ ہے جس کے معنی ہے فاصلے سے یا دور سے، اور ویژن لاطینی زبان ہے، لاطینی زبان سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہے دیکھنا یا نظر آنا۔ اس طرح ٹیلی ویژن کے معنی ہوئے دور یا فاصلے سے دیکھنا یا نظر آنا۔ عام آدمی کے لیے سنیما بڑا پردہ ہے اور ٹیلی ویژن چھوٹا پردہ ہے، لیکن ٹیلی ویژن کا یہ چھوٹا پردہ سنیما کے مقابلے میں زیادہ مؤثر اور مفید ہے۔ سنیما کی دنیا محدود ہے، سمت ہے، اور ٹیلی ویژن کی لامحدود یعنی اسیمت، جس کی کوئی سیما نہیں ہے۔ سنیما ہال میں مقررہ وقت پر ایک ہی فلم دن کے مختلف حصوں میں دیکھ سکتے ہیں ہم، جبکہ ٹیلی ویژن کے ان گنت چینلوں میں ریموٹ کا بٹن دباتے ہی چینل بدل جاتے ہیں اور ہم چینل بدل کر تفریحی سیریز، مختلف موضوعات پر ترتیب دیے گئے پروگرام یا خبریں 24 گھنٹے دیکھ سکتے ہیں۔
تکنیک کے اعتبار سے ٹیلی ویژن ریڈیو کی ایسی ترقی یافتہ شکل ہے جسے ہم سنتے ہی نہیں بلکہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ٹیلی ویژن آج کل زندگی کی ضرورت بن گیا ہے۔ اس کے متعدد چینلز خبروں اور معلومات سے بھرپور پروگرام پیش کرتے ہیں۔ اس کے متعدد چینلز جو ہیں، اس کے ٹیلی ویژن کے متعدد چینلز خبروں اور معلومات سے بھرپور پروگرام دن بھر پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن ایسے چینلز جو صرف سیریلز اور تفریحی پروگرام پیش کرتے ہیں وہ زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتے، افادی نہیں ہوتے، یہ افادی زیادہ نہیں ہوتے۔ اب ہم کمپیوٹر کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگلے وقتوں کی کہانی میں ایک کہانی علاؤالدین اور جادوئی چراغ ہے۔ علاؤالدین جب اس چراغ کو رگڑتا تو ایک جن برآمد ہوتا اور کہتا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ 20ویں صدی کی ایجاد کمپیوٹر ایک جن کی طرح ہے جو ہر وقت انسانی احکام کا تابع نظر آتا ہے۔ احکام حکم کی جمع ہے، احکام، اور تابع فرما بردار۔ کمپیوٹر ایسا مشینی آلہ ہے جو عقل سے عاری ہے مگر عمل میں ہزاروں جنوں پر بھاری ہے۔ کمپیوٹر الیکٹرانکس کی دین ہے جس نے ہماری زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے۔ کمپیوٹر کا بنیادی مقصد ہر طرح کے معلومات کو یکجا کرنا، یعنی ایک جگہ کرنا اور انہیں ترتیب دینا ہے۔ لاطینی زبان کا ایک لفظ کمپیوٹیٹر ہے جس کے معنی ہے اعداد شمار، ڈیٹا کا حساب کتاب کرنا۔ یہی لاطینی لفظ اب کمپیوٹر کی شکل میں اس الیکٹرانک ایجاد کا نام ہے۔ اب انٹرنیٹ کے بارے میں ہم پڑھیں۔ انٹرنیٹ کیا ہے؟ انٹرنیٹ کمپیوٹر کے کسی ایک عمل یا طریقہ کار کا نام نہیں ہے۔ انٹرنیٹ کا تعلق ایک سے زائد یعنی ایک سے زیادہ کمپیوٹروں سے ہے۔ جب ایک کمپیوٹر کو کسی دوسرے کمپیوٹر سے جوڑا جاتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کی معلومات، اعداد و شمار اور پروگرام کی فائلیں ایک سے دوسرے میں منتقل کر سکتے ہیں، یعنی بھیج سکتے ہیں، عدل بدل کر سکتے ہیں۔ اس طرح 2 سے 3 اور 3 سے 4 اور انگنت کمپیوٹروں سے رابطے کا عمل نیٹ ورک کہلاتا ہے۔ نیٹ ورک چھوٹے پیمانے پر ایک دفتر یا ایک ادارے میں ہو سکتا ہے، اسے لوکل ایئر یا نیٹ ورک کہتے ہیں، لیکن جب اسی نیٹ ورک کو وسیع پیمانے پر اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے کمپیوٹر باہم مربوط ہو جائیں، آپس میں مل جائیں، تو یہ طریقہ کار وائڈ ایئر یا نیٹ ورک کہلاتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے نیٹ ورکس کا نیٹ ورک ہے جس کے ذریعے پوری دنیا میں کمپیوٹر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس عالمی انٹرنیٹ کو انفارمیشن سپر ہائی وے یعنی معلومات کی شاہراہ کا نام دیا گیا ہے۔ انٹرنیٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ گھر بیٹھے دنیا بھر کی معلومات کم وقت اور کم خرچ میں حاصل ہو سکتی ہے۔ اپنے کمپیوٹر نیٹ ورک کے ذریعے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے عزیز و اقارب سے بات چیت کر سکتے ہیں، دوست رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب کا مطلب ہے دوست رشتہ دار سے بات چیت کر سکتے ہیں، تعلیم، کاروبار، صحت اور بیماری سے متعلق مشورے دستیاب ہو سکتے ہیں، یعنی مل سکتے ہیں۔ سفر اور طریقہ سفر کے لیے انٹرنیٹ ایک رہبر کا کام انجام دیتا ہے۔ رہبر ایک رہنما، ایک لیڈر کا کام انجام دیتا ہے۔ انٹرنیٹ کے وسیلے سے آپ دنیا بھر سے نجی یا تجارتی اشیاء کا آرڈر دے کر انہیں گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں، دنیا بھر کے اخبارات اور رسالوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ در حقیقت انٹرنیٹ نے دنیا کے مختلف حصوں میں رہنے والے افراد کو ایک چھوٹی عالمی برادری میں بدل دیا ہے۔
اب ایک جیسی دلچسپی رکھنے والے لوگ دنیا کے اگر کسی بھی کونے میں ہیں تو وہ دونوں آپس میں آسانی سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اس ای میل کے ذریعے۔ اب ہم ای میل کے بارے میں پڑھیں۔ ای میل کیا ہے؟ ای میل الیکٹرانک میل کا مختصر نام ہے۔ الیکٹرانک میل کا مختصر نام ہے ای میل۔ اس سے مراد ہے برقی تاروں کے ذریعے پیغام رسانی، یعنی بجلی کے تاروں، برقی تاروں یعنی بجلی کے تاروں کے ذریعے پیغام رسانی، یعنی پیغام پہنچانا۔ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں پیغام یا اطلاع بھیجنے کے لیے ڈاک، تار یا ٹیلی فون کا استعمال کرتے ہیں۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے اس پیغام رسانی کے کام کو آسان اور تیز رفتار بنا دیا ہے۔ آپ کے پاس کوئی بھی کمپیوٹر ہو اور وہ نیٹ ورک سے جڑا ہو تو آپ اپنا پیغام، اطلاع یا خبر کمپوز کریں۔ جب آپ کمپیوٹر کے ذریعے ای میل بھیجتے ہیں تو یہ براہ راست نہیں پہنچتا، براہ راست یعنی ڈائریکٹ، یہ ڈائریکٹ نہیں پہنچتا، جس تک آپ بھیجنا چاہتے ہیں اس تک براہ راست نہیں پہنچتا، ڈائریکٹ نہیں پہنچتا، بلکہ آپ کا پیغام پہنچنے کے لیے متعلقہ شخص، یعنی جس شخص کو ہم بھیجنا چاہ رہے ہیں وہ اور اس کے ای میل کا پتہ کمپوز کیا جاتا ہے یعنی اس کو بنایا جاتا ہے، ملایا جاتا ہے۔ آپ نے کسی ای میل میں اس طرح دیکھا ہوگا جیسے یہاں پر دیکھیے abc@jail.in.net.in۔ یہاں ABC اس شخص یا ادارے کا نام ہے جسے ای میل بھیجا گیا ہے۔ علامت ہے ای میل کی، علامت ہے یعنی نشانی ہے، ای میل کی نشانی ہے۔ جیل وہ ادارہ ہے جو ای میل انٹرنیٹ سروس فراہم کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس ملک کا مختصر نام جہاں پیغام بھیجا جا رہا ہے، مثلا اگر ہم انڈیا میں بھیج رہے ہیں پیغام تو انڈیا کے لیے ان کا استعمال کیا گیا ہے، اوپر میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ای میل نہ تو ڈاک ہے نہ ہی ٹیلی فون کال، ای میل نہ تو ڈاک ہے نہ ہی ٹیلی فون کال، یہ ایک نیا مواصلاتی نظام ہے۔ مواصلاتی نظام یعنی پیغام کا، خبروں کو بھیجنے کا ایک نیا سسٹم ہے یہ۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ڈاک کے خطوں کے مقابلے میں انتہائی تیز رفتار اور سستا ہے۔ اس کے لیے پوسٹ مین کی آمد یا ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے کا انتظار کرنا نہیں ہوتا۔ خط کھول کر کسی دوسرے شخص کے پڑھنے یا ڈاک کی گڑبڑ یا دوسرے شخص کا فون سننے کا خدشہ بھی نہیں ہوتا۔ خدشہ مانے ڈر۔ آپ جسے ای میل بھیج رہے ہیں وہ اپنے کمپیوٹر پر کسی بھی وقت ای میل کھول کر پڑھ سکتا ہے اور اسی طرح اگلے لمحے جواب بھی دے سکتا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی بنیادی طور پر کمپیوٹر کی دین ہے۔ کمپیوٹر جس کے متعلق کسی نے کہا تھا کہ 21ویں صدی میں کمپیوٹر سے جو لوگ دور رہیں گے، جو لوگ کمپیوٹر سے ناواقف رہیں گے، نہیں جانتے رہیں گے، وہی اصل میں جاہل لوگ ہوں گے۔ تو یہ ہمارا لیسن ختم ہو گیا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا۔ بہت ساری جانکاری ہمیں ملی۔ بچوں آپ لوگوں کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔